کبھی ہم سب نے سوچا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج کل سب سے بڑا فیشن کیا ہے؟ دکھاوا، جی ہاں، ہر چیز کا دکھاوا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی سادہ زندگی جو کہ دکھاؤں گی، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہے بالکل میری طرح ہی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بہت سب کچھ وہ کر کے دکھاتے ہیں، بہت سب کچھ وہ بنا کے دکھا رہے ہیں۔ میں اگر آپ یوٹیوب پہ آئی ہوں، سب سے پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ میں وہی دکھاؤں گی جو میں ہوں، نہ کہ میں اپنے آپ کو بناؤں گی، سنواروں گی، شو آف کروں گی۔ تو میں آج آپ کے ساتھ یہی تلخ حقیقت ہے جو میں آج آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات کروں گی، جو میں نے خود محسوس کیا، اور اسی چیز کو میں ختم بھی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی، شاید کسی کے دل کو میری بات بھا جائے، اور اگر کسی میں یہ چیز ہے تو خدا را وہ ختم کر دیں۔ تو آج میں بات کروں گی کہ ہمارے معاشرے میں دکھاوا کتنا بڑا ایک وہ زہر بن گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے سب کچھ، جو کہ اتنا اچھا گھر نہیں افورڈ کر سکتے، کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان کے موبائل میں ڈیلی سٹیٹس لگتا ہے، واٹس ایپ سٹیٹس لگتا ہے، جو کہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی کا برانڈڈ گھر دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی برانڈڈ شاپ پہ بیٹھے کھانا کھاتے کسی کو دیکھ رہے ہیں، اور یا کبھی وہ کسی برانڈڈ کپڑوں کو دیکھا جا رہا ہے، تو پھر ان کے دل میں ایک آس آتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہو اور ہم بھی یہ لگژری لائف گزاریں۔ لیکن فائدہ کیا ہے اگر ہم اس بات پہ غور کریں؟ اگر ہم واٹس ایپ سٹیٹس لگا رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اگر کسی چیز کا ہمیں فائدہ ملے نا تو وہ تو ہم کرتے بہت اچھے لگیں گے کہ ہاں اس چیز کا ہمیں بہت اچھا فائدہ مل رہا ہے۔ جیسے اب میں یوٹیوب پہ آئی ہوں، پہلے تو میری کوشش یہی ہے کہ میں ارن کروں، اپنے ہسبینڈ کا ایک ساتھ بنوں، ٹھیک ہے، میری کوشش یہ ہے، لیکن وہ اپنی حدود اور سادگی میں رہتے ہوئے، نہ کہ ڈیلی کپڑے بناؤں، برانڈڈ کپڑے پہلے لے کے ان کو سٹچ کروں، وہ پہنوں، اور ایک میڈ اپنے لیے گھر میں رکھوں جو کہ میں افورڈ الحمدللہ سے کر سکتی ہوں، اور اس کو میڈ سے کام کرواؤں، کھانا باہر سے منگواؤں، اور آپ کو ایک لگژری لائف دکھا سکتی ہوں۔ لیکن نہیں، میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں، مجھے یہ چیز بالکل بھی نہیں سوٹ کرتی۔ میں اپنے گھر کو بہت سادگی سے چلا رہی ہوں، جو میرے دل کو اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ اور واٹس ایپ سٹیٹس، جو پہلے مجھ میں یہ تھی بات جو میں نے اپنے اندر سے ختم کی اور آپ کے سامنے لے کے آئی۔ پہلے مجھے بہت شوق تھا، میں تب میری کم عمری سمجھے یا کچھ اور، یا نادانی، لیکن وقت اور حالات انسان کو بہت سمجھدار بنا دیتے ہیں۔ میں اگر کوئی کھانا اچھا بناتی، فوری سے میں اس کی تصویر لیتی اور واٹس ایپ سٹیٹس لگا دیتی کہ آؤ دوستو جس نے کھانا کھانا ہے۔ کیا کوئی دوست آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ صرف ایک ان کو شو آف کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، یہ بہت بری چیز ہے، کیونکہ یہ چیز میرے دل میں تب آئی جب میں نے ایک مرتبہ قربانی کے جانوروں کے سٹیٹس لگائے تھے، اور میرے بچے جہاں کہ میرے بچوں نے ہی ان سے ملنے جلنے والے تھے، جنہوں نے بولا کہ کم از کم ان کو، میرے بچوں کو یہ سننے کو ملا کہ اگر سٹیٹس لگانے ہیں تو ان لوگوں کو تو نہ شو کیا جائے جو قربانی نہیں لے سکتے۔ اس دن کا میں نے بالکل بھی سٹیٹس لگانا چھوڑ ہی دیا ہے، چاہے گھر میں قربانی کے جانور آئے، چاہے میں ایک برانڈڈ سوٹ لوں، چاہے میرے گھر میں اچھا کھانا بن رہا ہو، یا کوئی لگژری چیز جو کہ میں نے بہت خواہشوں سے لی ہو، تو وہ میں نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ وہ کسی غریب کے دل میں بہت آہ سے نکلی وہ بات تھی جو میرے دل کو لگ گئی، چبھ گئی۔ خدا را آپ بھی اگر کوئی بھی ایسی بندہ آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ ہے تو ان کو آپ مت شو کیا کرے اپنے سٹیٹس، بالکل بھی نہ شو کرے، کیونکہ ان کے دل سے نکلی آہ جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے دل میں جو لگتی ہے وہ بہت تکلیف دہ بات ہے اگر کوئی سمجھے۔ تو بس پھر میں نے سٹیٹس چھوڑ دیا لگانا۔ اب میں کبھی لگاؤں تو کبھی بہت شدت سے میرے دل میں میرے باپ کی یاد آئے جو اس دنیا میں نہیں ہے، ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے کچھ لگا دیتی ہوں تاکہ میرے بہن بھائی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور مغفرت کی دعا کے لیے کہہ دیتی ہوں۔ ادروائز میرا واٹس ایپ سٹیٹس میں نے بالکل ہی اپنا ختم کر دیا ہے۔ یہ لوگ اپنا جو سٹیٹس ہے یہ کسی اور چیز کے لیے تھا، لیکن انہوں نے اس
استعمال اپنے جو دکھاوا ہے اس کے لیے کر لیا، یا کسی کو جو ڈائریکٹلی وہ بات نہیں بول سکتے اس کو بالکل ادھر وہ بات کہہ سکتے اپنے کسی بھی ریلیٹیوز، فرینڈ یا کسی کو دل کھول کر، وہ ڈائریکٹ بات ایک دم سے ہو جاتی ہے واٹس ایپ اسٹیٹس کے تھرو۔ تو جتنا ہو سکے اپنے گھر گرہستی میں مگن ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہے یہ برانڈڈ چیزیں، برانڈڈ سوٹ، ہاں اپنا شوق پورا کرے اپنی حد تک، اپنے حدود تک۔ اگر کوئی پوچھے تو آپ لازمی بتائیں، اگر کسی کا دل کو کوئی چیز بھا جائے وہ خود سے پوچھے کہ یہ ہے کیا اور کہاں سے بائی کیا اور کتنے کا لیا، چاہے وہ ڈریس ہو، جوتا ہو یا کوئی جیولری، تو آپ اس کے بارے میں فوری سے بتائیں۔ لیکن اگر نہیں تو بس آپ بالکل بھی نہ بتائیں، پہنے ضرور، اپنا شوق پورا کرے، اپنے دل کی خواہشات پورا کرے، لیکن کسی کو یہ سوچ کے نہیں کہ کسی سے اوپر جانے کے لیے یا کسی کو دکھاوے کے لیے۔ میرے پاس ہیں اچھے کپڑے، میرے پاس ہینگ کیے پڑے ہیں، وہ نہیں پہنتی میں گھر میں، بالکل میں اپنے گھر میں شاید کہ ہیلپر بھی کہیں کوئی جاتی ہے تو وہ نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے، بالکل میرا ہیلپر، میں گھر میں بالکل نارملی کپڑوں میں، اور اتنے رف کپڑے جو پوری گرمیاں میں نے پہنے ہیں کچن میں گھر کے کام کرتے ہوئے، اور جو میرے کپڑے ہیں جو میں نے بڑے شوق سے سٹچ کروائے ہیں وہ جی ہینگ ہو کے ہینگ پڑے ہیں۔ وہ یہی ہماری نارمل لائف ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے، ہر گھر میں یہی حقیقت چل رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے، ہم بہت سارے ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ پراپر تیار ہونا اور ان کا کپڑے لگژری پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو ہم سوچتے کہ شاید ان کی لائف سٹائل یہی ہے۔ جتنا چاہے کوئی پیسوں والا بندہ ہو، برانڈ کی اس کو عادت ہو، ہر چیز اس کے پاس برانڈڈ ہو، لیکن ہر بندہ ہر ٹائم پرفیکٹ نہیں رہ سکتا۔ وہ صرف آتے ہیں ویڈیوز کے لیے اپنے خود کو چمکا کے، اور وہ لوگوں کے سامنے بہت خوبصورت لگتے ہیں جو ہمارے دل کو بات بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے بھی بہت پیارے پیارے کپڑے سٹچ کروائے اپنی پیسوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی جو میری بجٹ ہے اس میں رہ کر، تو میں نے سوچا کہ میں پہنا کروں گی، چلو میں جمعے اچھا ڈریس پہن لوں گی، لیکن گرمی اور کچن گھر کے کام مجھے یہ کہ سوچنے بھی نہیں رہتے کہ ابھی میں کوئی نیا ڈریس اٹھاؤں اور گھر میں ویئر کر لوں۔ بس یہی ہوتا ہے کہ جب میں کہیں باہر جاؤں تو اچھا کے ڈریس پہن لیتی ہوں۔ وہ کیوں پہنتی ہوں کہ نیٹ اینڈ کلین، ہم گھر سے باہر گندے تو نہیں ہو کے نکل سکتے، گھر کے کپڑے پہن کے تو نہیں نکل سکتے، لیکن یہ ہوتا ہے نیٹ اینڈ کلین۔ اگر کوئی پوچھے تو لازمی بتا دیتی ہوں کہ یہ میرا ڈریس اتنے کا میں نے بائی کیا، لیکن اگر کوئی نہ پوچھے تو میں بالکل بھی اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتی کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ تو بس آج کی میرے ٹاپک یہی تھا کہ اسٹیٹس اگر ہم لگانے کا ہمیں شوق ہے تو ہم ان لوگوں کو اسٹیٹس اپنے شو کریں جو یہ چیزیں افورڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم اسٹیٹس ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم ان لوگوں کو بالکل بھی نہ شو کرنا چاہیے جن کے پاس وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ بس کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، دنیا فانی ہے، ٹھیک ہے، 4 پیسے ہو، 10 ہو، لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 کروڑ، یہ سب کچھ ہی ادھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اربوں خربوں کے مالک بھی ادھر، جن کو اپنا اسٹیٹس بہت پیارا تھا وہ سب کچھ ادھر چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے بھی ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ بس بات یہی ہے کہ اپنی زندگی گزارے، سادگی میں گزارے اپنی لائف، اور گھریلو جو عورتیں ہیں وہ تو ان کی میرے خیال سے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ میری ہی طرح ہوگی کہ بالکل نارملی گھسے پھٹے کپڑے جو ہوتے ہیں، گھسے اور پھٹے ہوئے، ان کو سٹیچنگ کر کے تھوڑا بہت تو وہ گھروں میں پہننا، اور یہ سوچنا کہ ہم یہ نیا سوٹ فلاں دن پہنیں گے، ہم نے یہ نیا سوٹ فلاں دن پہنیں گے، لیکن وہ دن میرے خیال سے کم ہی مقدر سے آئے گا، اور وہ ہوتا ہے جب بارش کا دن ہو، ٹھنڈا موسم ہو، یا کوئی مہمان ہمارے گھر آیا ہو، تو بس اس کے لیے نیٹ اینڈ کلین ہونا پڑتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ اللہ حافظ۔